لور په پشپګ لک روپۍ خرڅوم. سوي چې لور پشپګ لکه خرڅوم. او څنګه پشپګ لکه خرڅوم؟ مجبور یم ولې؟ بس مجبور خبره سړی تنګ کړی م قرضدار یم پوردار یم وس 10 نور نشته دی. دا څه وایي لورې؟ ماما خرڅوي. زویه دا څه وایي؟ قرضدار دومره تنګ کړي اوس مې نو پلا تنګ شوی ما خرڅوي. پلار تا خرڅوي؟ دا واړه ورونه خویندې مې چې موږ یې لږ شان تکلی شي سکوله مدرسې وې. انوسینٹ نہیں ہے وہ، یہ میں انہوں پہلے دسے ہے. ٹھیک ہے، پہلے خود نہیں کھاتا، پہلے اس کو کھلاتا ہے اور پھر خود کھاتا ہے. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین میرے عقب پہ آپ جو شاہانہ پروٹوکول دیکھ رہے ہیں، شاہانہ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت یہاں پہ ایک شامو مرغا اور شامی مرغی جو ہے اس کا یہاں پہ شادی کا جو ہے انتظام کیا گیا ہے. جو یہ دلہن ہے یہ جرمن سے آئی ہے اور جو دلہا ہے یہ پاکستانی ہے. اور اس وقت آپ یہاں پہ پروٹوکول دیکھ سکتے ہیں کس طرح گارڈز کی موجودگی میں یہاں پر لایا جا رہا ہے. یہ آنر ہے، آپ کو باقی مناظر بھی دکھاتے ہیں. آپ فی الحال یہاں پر دیکھیں باقاعدہ جو یہاں پہ جو مرغی ہے اسے میڈیکیور کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے. یہاں پہ میک اپ کیا جائے گا اور اس کے بعد باقاعدہ ان کی رسم ادا کی جائے گی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی مرغے اور مرغی کی شادی کے لیے پورے لاہور کا میڈیا اکٹھا ہو گیا ہے. اور یہاں پر آپ کو میں پروٹوکول کے ذرا مناظر دکھاؤں اس وقت کیا مناظر ہیں. یہاں پر یہ ایک فارچونر یہاں پر ہے، دوسری ہے، سینکڑوں گاڑیاں اور ہیں اور باقاعدہ ان گاڑیوں کو جو ہے سجایا گیا ہے. یقین مانے یہ دماغ کام نہیں کر رہا کہ یہاں پہ ایک مرغی کی شادی کے لیے اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے 2 ویڈیو دیکھی ہیں. ایک میں ایک پاکستانی ایک مرغا جو ہے اس کی شادی کر رہا ہے اور اس پر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے اور اس کے لیے 7 سے 10 تولے سونا جو ہے وہ کر رہا ہے. دوسری ویڈیو آپ دیکھیں جس میں ایک شخص جو ہے وہ اپنے بیٹی کو بیچنے کے لیے تیار ہے حالات کی وجہ سے کہ حالات خراب ہے، قرض ہے، مقروض ہوں، کچھ ہے نہیں تو اس لیے اپنے بیٹی کو بیچ رہا ہوں. تو یہ ہے پاکستان کے حالات اور یہ ہے عوام. جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس کا پیسہ اسی طرح ضائع ہوتا ہے اور کسی کام میں نہیں آتا. اب یہ جو شخص خرچ کر رہا ہے کیا اس پر اس کو ثواب ملا ہوگا؟ نہیں، بلکہ گناہ ہے. اور اگر اس نے سنت کا مذاق اڑایا ہے نکاح کا تو یہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. لیکن اگر ویسے ہی اس نے کیا ہے تو پھر بھی یہ گناہ ہے، کیونکہ فضول خرچ کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان جو ہے یہ تو اپنے رب کا نافرمان ہے، ناشکرا ہے. تو یہ شیاطین کے بھائی ہیں. تو اس لیے اگر آپ کے آس پاس پڑوس میں دیکھے اگر کوئی محتاج ہے آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، یہ ثواب کمائیں. یہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کل اگر تمہارے ساتھ اس طرح معاملہ ہو جائے تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوگا تو کل آپ کے کام آ جائے گا. لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ نہیں کیا تو کل آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح برے کاموں سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.